غیر احمدیوں کے مولوی نے فتویٰ بھی دے دیا کہ جن غیر احمدیوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے وہ ان کا جو ہے نکاح منسوخ ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح کریں، اور اس طرح کافی مخالفت کی گئی۔ میرے ساتھ بھی ڈپارٹمنٹ میں جماعت کی کافی مخالفت ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے مجھے ایسی خوابیں آ رہی تھیں کہ جیسے میری جاب چلی جائے گی، جو مجھے پوسٹ ملی ہوئی ہے اسسٹنٹ پروفیسر کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید اسی مخالفت کی وجہ سے شاید میری یہ جاب چلی جائے۔ تو میں سوچتی تھی کہ ایسی 10 جابس بھی ہوں تو وہ قربان ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور رنگ میں شاید قربانی لینی ہے اور مجھے جاب چھوڑ کے یہاں ربوہ آنا پڑے گا۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی اور بلند رتبہ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی رتبہ ملا ہے کہ میں شہید کی بیوہ ہوں اور بچے شہید کے بچے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں اور اس کی شکر گزار ہوں۔ رشید خالد شہید کے ساتھ احمدی دوست مکرم ظفر اقبال صاحب کو بھی موقع پر ہی شہید کر دیا گیا۔ شہید ظفر اقبال نہایت مخلص اور شریف النفس انسان تھے۔ آپ ایک لمبے عرصے سے کوئٹہ ہی میں مقیم تھے۔ آپ کا رشید خالد شہید کے گھرانے کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ میرے تایا کے بڑے بیٹے منصور احمد، ان کے بیٹے ذوالفقار احمد، یعنی کہ تیسری نسل سے بھی خدا تعالیٰ نے قربانی لی ہے۔ جمعہ کے دن 11 ستمبر 2009 ہم اپنے کام کے لیے نکلے ہیں۔ ذوالفقار منصور کار ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گھر سے ہم نکلے ہیں، ابھی گلی کے اپنے کارنر تک ہم نہیں پہنچے ہیں کہ کارنر پر ہی تقریباً ایک سوزوکی کیری ڈبہ، اس نے ہمیں انٹرسپٹ کیا، ہمارا راستہ روکا ہے، اور ان میں سے مسلح افراد نکلے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سے ذوالفقار منصور کو نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجھے وہیں چھوڑ دیا اور اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ شہید ذوالفقار منصور کو ایک ماہ تک حبس بجا میں رکھنے کے بعد مورخہ 11 اکتوبر سن 2009 کو مذہبی دہشت گردوں نے آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو ایس ایچ او نے مجھے بتایا کہ 3 گولیاں اس کو لگی ہیں 9mm پسٹل کی، تینوں گولیاں ہیڈ میں، ایک آنکھ میں۔ ذوالفقار منصور کو تو تقریباً ہم نے تو ان کی زندگی جتنی اس کی گزری ہے وہ مکمل طور پہ اس نے جماعت کی ڈیوٹیاں دی ہیں، یعنی کہ آخری جمعوں تک بھی اس کی جو روٹین تھی اس نے اس کو پورا کیا۔ 20واں روزہ تھا، سحری کھائی ہے، بیوی اس کی ساتھ، ایسے دل میں آیا کہ ہفتہ رہ گیا روزہ رکھنے میں، عید آنے میں، بچیاں نہیں ہیں، آنا جانا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ایسی عید۔ پھر ذوالفقار کی بچی چھوٹی ہے، اس کے دل میں بھی تھا کہ کزن نہیں ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے کہا اللہ میاں خیریت کی گزر جائے، یہ نہیں پتہ تھا اگلے لمحے بس۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ میاں اس کو بھی اللہ میاں خیر کی عید ہو، یہ بات کی۔ عزیزم ذوالفقار منصور کا بھی جو فون پہ ان سے رابطے وغیرہ ہوتے رہے تو اس میں انہوں نے جماعت کے پرامننٹ افراد کے نام بھی لیتے رہے کہ یہ لوگ بھی ہیں ہماری نظر میں۔ صابر شکر کرنے والا، زیادہ بولنے والا نہیں، بس خاموش تباہ خدمت کرنے والا، جماعت کے ساتھ بہت اچھے اس کے تعلقات، جدھر کسی نے بلایا فوراً حاضر ہوئے۔ شہید کی ماں ہونے کی حیثیت سے تو بہت خوشی ہوئی کہ میرا بچہ مجھے مل گیا، گھر آ گیا۔
کوئی افسوس مجھے نہیں ہے اس بات پہ کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اس پہ بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ میاں نے میرا بچہ مجھے واپس دے دیا. بہت لاکھ لاکھ شکر اللہ میاں کا. ربا میں داخل ہوئی ہوں، میرا دل ٹھنڈا، بہت خوش ہوا کہ اتنے لوگوں نے میرے بچے کو استقبال کیا اور مجھے ادھر آ کے سکون ملا. جیسے لوگوں نے کیا دیکھا میں نے. اتنا سادہ مزاج بندہ کہ جس نے کبھی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ کی، ہر کسی کی خدمت کرنے والے، ہر کسی کے دکھ میں شریک ہونے والے. لیکن بس جیسے شکوہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے کبھی کسی سے، نہ اپنے دوست باپ سے، نہ کسی سے. ہر کسی کے لیے ہر وقت اپنی جان، اپنے مال تک لے کر حاضر ہوتے تھے. کبھی کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اس کی فیس ادا کر رہے ہیں. کبھی کسی کو گھر کا سودا دلانے لے کر جا رہے ہیں، اس کے سودے کے پیسے دے رہے ہیں. جدھر کوئی فون جماعت کی طرف سے آیا کہ کسی کو خون کی ضرورت ہے، ایک لمحے کو سوچے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہونا کہ میں جا رہا ہوں. پھر جس کو خون دے کر آتے تھے پھر اس کی عیادت کرنا. کوئی جماعت میں کسی کا پتہ لگتا تھا کہ یہ مستحق بندہ. پھر نہ فاصلوں کا خیال رکھنا کہ کتنی دور اس کا گھر ہے اور کہاں وہ رہتا ہے، فوراً اس کے پاس جانا، اس کی خبرگیری رکھنا. بس میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ وہ شخص بہت سادہ تھا. اس میں تصنع، بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہمارے خلیفہ نے خلافت جوبلی کی دعائیں پڑھنے کی تحریک کی تھی. ہمیشہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ساری دعائیں مکمل روزانہ پڑھتے تھے. ہر دل عزیز، بہت پیار کرنے والے ہیں. مکرم ذوالفقار منصور صاحب ابن مکرم منصور احمد صاحب مرحوم آف کوئٹہ کا، ان کو 11 اکتوبر کو کچھ شر پسندوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت سے 1 ماہ قبل انہیں اپنے گھر سے کار سے نکلتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. ایک دن پتہ لگا کہ ایک جنگل میں ان کی لاش پڑی ہے، اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کیونکہ بہت سے لوگوں کو قادیانی بنا لیتے ہو، اس لیے اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور شہادت سے قبل ان پر کافی تشدد بھی کیا گیا. ایک آنکھ میں فائر کر کے چہرے کو پوری طرح مسخ کیا گیا. یہ بڑے ایکٹیو خادم تھے، بڑے دیانتدار انسان تھے، اور آج کل بھی نائب قائد خدام الانبیاء کی خدمت انجام دے رہے تھے. اس سے پہلے ان کے ایک چچا عباس احمد صاحب کو 2 اپریل 2008 میں شہید کیا گیا تھا، اور 2009 جون میں ان کے اور ایک رشتے کے چچا خالد رشید صاحب کو شہید کیا گیا. یہ نوجوان حضرت منشی عبد الکریم صاحب بٹالوی صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. پسماندگان میں ان کی بوڑھی والدہ ہیں، اور ایک اہلیہ ہیں، اور 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا 9 سال اور 6 سال عمر کے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند کرتا چلا جائے.